अस्सलामुअलैकुम। मैं स्पीकर के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। वैसे रोज़ाना करने के लिए ढेरों बातें होती हैं, आज भी गुफ्तगू करने के लिए बहुत कुछ है। APC मीटिंग और वो आज एक भगौड़ा या इश्तिहारी उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से कह रहा है PMLN की बासियत सियासी जमात डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा हुआ है? कोई एक सर्कुलर कल हवा में चल रहा था या चल रहा था कि जी मुलाकातों के हवाले से पार्टी कायद कौन है? पार्टी कायद तो अगर देखा जाए तो वो तो शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ की क्या हैसियत है? नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई हैसियत नहीं। वो एक पार्टी वर्कर के तौर पर तो हो सकते हैं। क्या पार्टी वर्कर, सारे पार्टी वर्कर को इस तरह की इजाज़त मिल रही है? आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक इश्तिहारी को, एक कन्विक्ट को, एक डिस्क्वालीफाई आदमी को, वो गालिबन इजाज़त नहीं है। आज बहरहाल एक ज़रा बेहतर लगा कि आज जो उनका वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब था वो मीडिया पे कुछ लाइव नहीं चला, और ये मैं कह चुका हूँ पहले भी, पैमरा में शिकायत जा चुकी है कि एक इश्तिहारी का खिताब चल नहीं सकता है। और इन्हीं इश्तिहारी के बारे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में अल अजीज़िया और एवन फील्ड की अपीलों की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। वो बड़ा अहम इशू है, लेकिन दो बातें हैं। अल अजीज़िया के अंदर मेडिकल ग्राउंड पे 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी और कहा गया था कि 401 के तहत अगर ज़मानत एक्सटेंड करनी हो तो हुकूमत पंजाब कर सकती है। वो भी फरवरी 2020 में रिजेक्ट हो चुकी है। अब अपीलें सुननी है, और अपीलें सुनने से कबल एक मरीम नवाज साहबा ने वो जो मैं कोशिश करूँगा कि वो उतना बीच में वो चल सके, वो जो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि फ़ौरन एक दिन यानी अचानक ही वो लफ्ज़ एक्चुअल चल जाएंगे साथ। जब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियाँ साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियाँ साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत शुरू होगी। अब देखें ये तकलीफ दे बात है, बराह रास्त आप अदालतों को, इदारों को मिलाइन करते हैं, सेडिशन करते हैं, बगावत करते हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इस पर खामोशी है हुकूमत पाकिस्तान की, नैब की, FIA की। ये क्रिमिनल नेगलिजेंस भी है, और मैं बार बार नहीं अच्छा लगता बात को रिपीट किया जाए, लेकिन रिपीट करना ज़रूरी है। आपको याद होगा अबैल मुझे मार की बात नहीं है, तोशा खाना के रेफरेंस में जब नवाज शरीफ एक मुलजिम के तौर पर नॉमिनेट हुए रेफरेंस में, तो मुलजिम की तलबी बड़ी ज़रूरी है। सेक्शन 91 सेक्शन 91 है ऑफ दी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके तहत बड़ा वाज़ेह तौर पर होना है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि तो पेश नहीं हुए, बेलेबल वारंट जारी हुए, फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए। जब वो नहीं आए तो फिर सेक्शन 87 और 88 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब एक बंदा पेश नहीं हो रहा तो उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है, भगौड़ा, एब्सकॉन्डर। वो नैब कोर्ट इस्लामाबाद ने बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल करते हुए सताया और इश्तिहारी करार दे दिया। इसमें वो दरख्वास्त लेके आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि पेश होने की इजाज़त दी जाए, किसी को रिप्रेजेंट करने की इजाज़त दी जाए। जब वो चीज़ सामने आई तो अदालत ने सवाल उठाया कि आपको तो 8 हफ्तों की ज़मानत मिली थी, आप हैं कहाँ? अभी तो आप ज़मानत पे हैं नहीं, ज़मानत मनसूख हो चुकी है आपकी, आप किस हैसियत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? और ये हकीकत, ये कानूनी पोजीशन है। आर्टिकल 4 और 5 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हो रही है, और जब ये जवाब कोई नहीं था, एडजर्न हुई, तो अल्टीमेटली वो जो अपीलें वो लगनी थी कि जिन पे आप भगौड़े हुए हैं, भगौड़े से मुराद है भागे हुए हैं आप कानून की गिरफ्त से,
اور وہ قانون نے اپنی حرکت میں آنا ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ بات، ٹھیک ہے نا جی، یہ ضروری ہے. اور اگر قانون حرکت میں نہیں آئے گا پھر تو وہ بڑے اور پھر تو طاقتور اور عام آدمی میں تمیز برقرار نہیں رہے، یعنی سوری ڈسکرمنیشن واضح ہو رہی ہے نا جی. اور 7 اکتوبر کے لیے سماعت ملتوی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. جو وارنٹ دینے گئے تھے افسر، اس کی شہادت قلم، یہ طریقہ کار ہے. اور عدالت نے ریمارکس دیے، اور یہ بڑے سخت ریمارکس ہیں اور یہ قانون کے مطابق ریمارکس ہیں کہ مجرم عوام اور حکومت کو دھوکہ دے کر گیا. میں چونکہ کورٹ میں موجود نہیں تھا، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو شیئر ہوئی ہیں، مجرم عدالت میں بیٹھ کر حکومت اور عوام پر ہنستا ہوگا. نہایت شرمندگی کا مقام ہے. دیکھنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے فرار ہوا جا رہا ہے. اور ان کے وکلا سے پوچھا تو منور ڈوگل نے کہا عدالت کو کہ انہیں پتہ ہے اس ساری کارروائی کا. اور رائل میل سے جب یہ پہلے تو سروس لینے سے انکار کر دیا انہوں نے، یہ تو بات سامنے آ گئی. رائل میل سے سروس کرائی گئی اور وہ سائن غالباً جعلی کیے گئے، اور حسن نے کہا کہ جی میرے تو سائن ہی نہیں ہے. اب ایک طرف دیکھیں ڈینائل ہے، دوسری طرف یہ ہے، لیکن عدالت کو اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کھوکر صاحب پیش ہوئے، ویری انٹیلیجنٹ آفیسر، بہت ذہین وکیل ہیں. انہوں نے وہ ساری پوزیشن ایک سربور لفافہ بھی پیش کیا وہاں کے حوالے سے، اور کاؤنٹی کورٹ کے حوالے سے وغیرہ کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے، جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے. عدالت نے ایک اور بھی بڑا کنسرن تھا کہ عدالت کا وقت ضائع کیا، حقیقتاً عدالت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. 18,000 کیس زیر التوا ہیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ حکومت جو کر سکتی ہے کرے، ہم پروسیجر کے تحت چل رہے ہیں. یہ طریقہ کار جو دیا ہے. عدالت نے مزید کہا کہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ ملزم نواز شریف کہیں روپوش ہوا ہے. درخواست گزار نواز شریف تو پوری قوم سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ ہم سب نے دیکھ لیا. اور جب ٹکر چلتے ہیں، جب نواز شریف صاحب بھی وہ ٹکر سارے دیکھتے ہیں جو آج کی کارروائی ساری چلی ہے، وہ یہاں سے ٹیلی فون کا ریکارڈ کا ٹکٹ چیک کر لینا، سب کا، ان کے وکلا کا، نواز شریف کا اور باقی پارٹی لیڈروں کا نواز شریف سے گفتگو کا، ساری گفتگو سامنے آ جائے گی کہ نواز شریف صاحب کو ایک ایک چیز کی اطلاع دی جا رہی ہے اور انہیں پتہ ہے ہر چیز کا. یعنی قانون کو خدارہ حرکت میں آنے دیں، ہر بات سیاست میں مت ڈالیں. آپ بے قصور ہیں نا، آئیں اپیلوں کو فیصلہ کرائیں. بڑی شور ڈالا ہوا تھا آپ لوگوں نے، آئیں پیش ہوں. اور یہ بھی بات ہے ریکارڈ کی کہ آپ کسی ہاسپٹل داخل نہیں ہوئے، کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بنا، نہ لاہور ہائی کورٹ میں نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ڈیوڈ لارنس کے ایک اوپینین پہ ایز اے کنسلٹنٹ وہ بھی بیوقوف بنایا قوم کو، وہ چیز سامنے رکھ دی. لیکن آپ نے کوئی سالڈ چیز ریکارڈ پہ آج تک نہیں رکھی ہے جو اس بات کا ثابت کر سکے آپ راہ فرار حاصل کر رہے ہیں قانون سے. اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر وہ گاڈ فادر یا سیریل مافیا والی باتیں پہ ساری سچ اب نظر آ رہی ہیں آپ کو. اب عدالت نے ہائی کمشنر کے کونسلر راؤ عبد العنان کا بیان بھی ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا نان بیلیبل وارنٹ ایون فیلڈ میں بھی جاری ہو چکے ہیں. ایون فیلڈ پہلے والی ہے 2018 میں جو سسپینشن کے حوالے سے چل رہی تھی. اور نواز شریف صاحب کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے بھی کوئی درخواست آئی تھی، وہ بھی سماعت کے لیے منظور کر دی ہے. نیب اور وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیے ہیں. اب ذرا یہ سمجھنا ہے کہ یہ قانونی پوزیشن ہے. جہانزیب بروانہ صاحب ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اور ڈپٹی پروسیکیوٹر سردار مظفر نے بھی عدالت کی پوری معاونت کی، اور انہوں نے ایک ایک چیز عدالت کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ہے پوزیشن ساری، اور عدالت کے سامنے پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا ہے. اب ایک چیز جو بڑی تکلیف دہ ہے اور وہ کہ نواز شریف صاحب پاناما کے کیس میں ڈسکوالیفائی ہوئے، کہ صادق نہیں ہے، امین نہیں ہے. اور اسی چیز کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں، پھر کہا گیا کہ نیب میں ریفرنس داخل ہوئے، 2 ریفرنسوں میں سزا ہو گئی ایون فیلڈ کے اندر اور العزیزیہ میں. ایک میں 10 سال، ایک میں 7 سال، اور ڈھیروں جرمانہ ہوا، اربوں روپے کے مطابق جرمانہ ہوا.
لیکن ساتھ ساتھ سیکشن 15 کے تحت ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے 10 سال. اور جب آدمی ڈسکوالیفائی ہو جائے کسی پبلک آفس کے تو سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں جا سکتا. نواز صاحب کو سیاسی جماعت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا, قانونی پوزیشن ہے, اور عدالت نے بڑا واضح طور پر ریویو جتنے دائر کر رہے تھے وہ خارج ہو گئے, ہر چیز اب فائنلٹی ہو گئی ہے. اور پھر بیٹھ کے کہنا کہ فیصلے کروائے گی اور یہ باتیں کروائے گی, یہ زیب نہیں دیتی ہیں یہ چیزیں ساری. نواز شریف صاحب کی حیثیت اس وقت کوئی نہیں ہے. خطاب کرنا, باتیں کرنا اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھنا, وہ اب ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. یعنی ایک آدمی کی, ایک وہ آدمی جب ایبسکانڈر ہوگا تو اس کے رائٹ کٹیل ہو جاتے ہیں, رائٹ رہ جاتے ہیں, اس کے رائٹ قانون کم کر دیتا ہے. تو بنیادی حق اس کے عام آدمی کے برابر نہیں آتے کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے قانون سے. آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی کر رہا ہے, آرٹیکل 25 ہی ہو رہی, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یہ سارے معاملے میں. اگر آپ دیکھیں, اگر نواز شریف صاحب واقعی سمجھتے ہیں, ان کے وکلا یا ان کے سارے سمجھتے ہیں میرٹ پہ بڑا زبردست کیس بنتا ہے تو میرٹ پہ آنا چاہیے نا. میرٹ پہ ڈرتے کیوں ہیں, بھاگتے کیوں پھر رہے ہیں؟ ارشد ملک کا سہارا لیا گیا, وہ بھی سزا کم سنائے گی. میں اس پہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکا ہوں. اب ان سب چیزوں کو جب اب اکٹھا کر کر دیکھتے ہیں تو عام آدمی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ قانون نے حرکت میں آنا ہے. قانون اس طرح حرکت میں نہیں آئے گا. قانون برابر ہے سب کے لیے اور وہ برابر نظر آنا چاہیے. انصاف ہوتا ہوا نہیں, دکھتا ہوا نہیں, صرف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے. اور یہ جو طریقہ واردات پکڑ لیا ہے کہ یہاں کو گٹھ جوڑ ہے خدا را, اور میں حیران ہوں کہ اس معاملے کو سیریسلی کیوں ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. ہر چیز شہادت پہ, ریکارڈ پہ موجود ہے, یا نہ موجود ہو تو پھر بات کیجئے گا. یہ ہم ذرائع, کوئی ذرائع موجود نہیں, کوئی منی ٹریل موجود نہیں ہے. تو قانون اور کیا ہے؟ آپ کا دل چاہے جو مرضی پیسہ لوٹیں اور کھا جائیں وہ اپنا منی لانڈرنگ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں. تو اس طرح نہیں چیزیں چلتی ہیں. قانون کی پاسداری کرنی ہے اس ملک میں. اگر واقعی آپ لیڈر ہیں تو لیڈر کی کوالٹیز دیکھیں. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پرنسپل طے کیے ہیں دین اسلام نے, خلفائے راشدین نے, وہ پرنسپل پر چلیں. یہ نہ کہیں کہ میں آنسریبل ہوں, آپ انٹچیبل. نو باڈیز کوئی دنیا میں یہاں نہیں ہے, پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی, ایوری باڈی از ٹچیبل. قانون کے دائرے میں آئین اور قانون اجازت دیتے ہیں اس بات کی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.